سلمان عابد صاحب، آپ نے ابھی بخاری صاحب کو بھی سنا ہے، اس سے پہلے بھی بڑی خوبصورت بات کی میر صاحب نے کہ ہمارے ہاں جزا ہے سزا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے سلمان عابد صاحب کہ ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے وہ جا کر پتہ چلتا ہے بعد میں، جیسے کہ ابھی میر صاحب نے بھی کہا کہ اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد، دفنائے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے کرتوت کیا تھے. تو یہ معاملات ایسے کب تک چلتے رہیں گے؟ دیکھیں، جو میر صاحب نے بات کی ہے اور بخاری صاحب نے بات کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ یہاں حکومت کے نام پر کچھ ایسے مفاداتی گروپس جو ہیں وہ قابض ہو چکے ہیں جن کے مفادات عام آدمی سے یا ملک کے مفادات سے زیادہ اپنے ذاتی یا اپنے کاروباری مفادات سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وہ اقدام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس کا براہ راست فائدہ ان کو ذاتی بنیادوں پر ہوتا ہے. اس میں نگران حکومتیں ہوں، اس میں وفاقی حکومتیں ہوں، اس میں صوبائی حکومتیں ہوں. اور یہ بخاری صاحب نے بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ اگر آپ تینوں حکومتوں کا، پی ڈی ایم 1 کا، نگران حکومت کا اور آج کی وفاقی حکومت کا دیکھیں تو ایک تسلسل ہے. یعنی نگران حکومت کے وزیر داخلہ جو ہیں، وزیر اعلیٰ جو ہیں، وہ آج ملک کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، اور اس وقت کے بلوچستان کے مرکزی وزیر داخلہ جو تھے وہ آج بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. کاکڑ صاحب سینیٹر بن چکے ہیں. یعنی یہ جو کھیل ہم نے کھیلا ہے، اس کے نتیجے میں جس طرح سے ہم نے معیشت کو ریورس کیا ہے، اس کا بیک گیئر لگایا ہے. اور خاص طور پہ دیکھیے، جب آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ مزدور طبقہ ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ہو، تو آپ سب سے پہلے ان کی قیادت کو اعتماد میں لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کر کڑوے فیصلے کرتے ہیں. یہاں یہ مسئلہ ہے، جیسے ابھی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یعنی حکومتی سطح پر کسی جگہ پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور اس پہ قطع کلامی کے لیے معذرت سلمان صاحب، لیکن اتنا پکا کام ڈالا گیا ہے، ایسی کارروائی ڈالی گئی ہے کہ پہلے تو ستمبر میں اجازت دے دی، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ ابھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ جب نومبر میں کاشت ہونی تھی تو اس وقت بھی نہیں بتایا کسی کو، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی. ایسی باریک واردات ڈالی گئی ہے کہ کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. اس وقت ہی بتا دیتے تو کاشت نہ کرتے یا کم کرتے. دیکھیں نا، ہم باریک وارداتوں کے ماسٹر مائنڈ ہے نا. ہم باریک وارداتوں کی بنیاد کے اوپر ہی تو پاکستان کو اس نہج پر لے کر آ گئے ہیں جہاں سیاست بھی زندہ ہے، جمہوریت بھی زندہ ہے، آئین بھی زندہ ہے، قانون بھی زندہ ہے، اور سب کچھ تو بڑا شاندار ملک چل رہا ہے. کیونکہ اگر آپ حکمرانوں سے پوچھیں تو ان کے بقول تو یہی لگتا ہے کہ ملک بالکل درست سمت میں جا رہا ہے، اور دنیا جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے. ہم دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہیں، ہم دنیا کی ابھرتی ہوئی سیاست اور جمہوریت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. حال ہمارا یہ ہے کہ اب ہم اس وقت جس طریقے سے معیشت کا نظام چلا رہے ہیں، اب میں تو معیشت کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں اتنی بات کر سکتا ہوں. میر صاحب معیشت کو براہ راست جانتے ہیں نا، ان سے پوچھ لیں کہ جناب یہ بتا دیں کہ جو اس وقت یہ جو سارا کا سارا ہم نے بنایا ہوا ہے، کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کیے بغیر آپ معیشت کو لا سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ملک کے سرمایہ کاروں کو ترغیب دیے بغیر باہر سے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ملک کے کسانوں کو، مزدوروں کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی ٹھوس پالیسی بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے یہ جو پولرائزیشن ہے پولیٹیکل، اس کو ختم کیے بغیر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب نفی میں ملے گا. یعنی ہم دنیا کی وہ عجیب و غریب قوم ہے. سلمان صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ سلمان صاحب، ہمارے ہاں اس کا جواب نفی میں نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کا جواب جو ہے وہ ہاں میں ہے کہ ہم یہ سب کیے بغیر بھی سب کر سکتے ہیں. نہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہم دنیا کا عجوبہ ملک ہیں. یعنی ہم دنیا سے مختلف ہو کر چلنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. دنیا کے ممالک نے غلطیاں کی، ان سے سیکھنا نہیں چاہتے. ہم ہر دفعہ تجربہ کرتے ہیں، اور جب تجربہ ناکام ہو جاتا ہے تو ہم اپنی ناکامی کو قبول کرنے کی بجائے کہتے ہیں ہم نے ایک تجربہ کیا تھا، یہ کامیاب نہیں ہوا، آئیے ایک نئے پٹاری میں سے ایک نیا تجربہ نکالتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ جو نگران حکومتوں کا تجربہ تھا، یہ تو پاکستان میں عملی طور پر فیل ہو گیا نا. اب نگرانوں کی موجودگی میں شفاف الیکشن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اس پاکستان میں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی، آپ جو مزدور طبقے ہیں، جو کسان طبقہ ہے، جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جن کی بنیاد پہ آپ نے نظام کائنات، نظام حکومت کو چلانا ہے، نظام معاشرت کو چلانا ہے، اگر آپ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے اور ان کو لائنوں میں لگا کر ان کو بھکاری بنا رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں، اور وہ تصویریں لگا کر بھی اور تصویریں بنا کر بھی لوگوں کو بتاتے ہیں پورے پاکستان میں
کہ یہ فلاں اللہ رکھا ہے، اس نے جناب یہ دیکھو زکوٰۃ میں سے ہم سے جو ہے نا آٹے کا تھیلا لیا ہے. جب آپ اس طرح کی بنیاد پہ معیشت کا نظام چلائیں گے تو اس پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں.